ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویسکی۔ چوتھا حصہ، دوسرا باب۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ نیلی صحت یاب ہو رہی تھی۔ بخار کا اثر دماغ پر نہیں ہوا تھا، مگر بیماری سخت تھی۔ اپریل کے ختم پر ایک روز جب دھوپ کھلی ہوئی تھی، وہ کئی دن بعد بستر سے اٹھی۔ ایسٹر کے تہوار کا ہفتہ تھا۔ بیچاری لڑکی، میں اب اپنی کہانی کو اس طرح سلسلہ وار بیان نہیں کر سکتا۔ اب جب کہ یہ قصہ بیان کرنے بیٹھا ہوں تو اس کو بیتے بھی بہت زمانہ ہو گیا، لیکن اس لمحے بھی مجھے بڑے قلق اور دل محسوس ڈالنے والے غم کے ساتھ یاد آتا ہے کہ ننھا سا ستا ہوا پیلا چہرہ تھا، سیاہ آنکھیں کس طرح تجسس اور غور سے ایک جگہ جم کر رہ جاتی تھیں جب ہم دونوں اکیلے تھے، اور وہ بستر پر پڑے پڑے مجھے دیر تک پلک جھپکائے بغیر تکتی، جیسے چیلنج کر رہی ہو کہ اچھا بوجھو میرے دماغ میں اس وقت کیا ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر کہ میرا قیاس کام نہیں کرتا اور میں الجھا ہوا ہوں، وہ نرمی سے مسکرا دیتی، گویا آپ ہی آپ مسکرا رہی ہو، اور میری طرف ایک دم پتلی سوکھی انگلیوں والا جلتا ہوا ننھا سا ہاتھ بڑھا دیتی تھی۔ اب کیا ہے، جو ہونا تھا ہو چکا، سب کچھ گزر چکا، سلجھ چکا، لیکن آج تک اس بیمار، مظلوم اور دکھی دل کے راز میری سمجھ سے باہر ہیں۔ لگتا ہے کہ میں اصل موضوع سے ہٹا جا رہا ہوں، مگر کیا کروں؟ اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ بس نیلی کا ہی تصور کروں۔ عجیب بات ہے کہ اس وقت جب کہ میں اکیلا ہسپتال میں پڑا ہوں، ان سب سے چھوٹ چکا ہوں جن سے بے پناہ اور شدید محبت تھی، اس وقت گزرے ہوئے ان دنوں کا کوئی بہت معمولی سا واقعہ جو مجھ سے نظر انداز ہو جایا کرتا تھا، یا اگر نظر آیا بھی تو کچھ دیر بعد بھول جاتا تھا، ایک دم دماغ کے پردے پر نمودار ہوتا ہے اور بالکل ہی مختلف معنی مطلب ظاہر کرتا ہے، جس سے تصویر مکمل ہو جاتی ہے اور میری سمجھ میں وہ باتیں ٹھیک طرح سے آ جاتی ہیں جو میں اب تک نہیں سمجھ سکا تھا۔ جب نیلی بیمار پڑی تو شروع کے 4 دنوں میں ڈاکٹر اور میں، ہم دونوں اس کی طرف سے سخت اندیشے میں مبتلا رہے۔ 5ویں دن ڈاکٹر مجھے ایک طرف لے گیا اور بولا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، اس کی حالت سنبھل جائے گی۔ یہ وہی ڈاکٹر تھا جس سے میرے اتنے عرصے کے تعلقات تھے، خوش مزاج، شریف اور سنکیسا، عمر رسیدہ کنوارا، جسے میں نیلی کی پہلی بیماری پر بلا کر لایا تھا، اور اس کے سینے پر یہ بڑا سا استانسلاف تمغہ دیکھ کر نیلی حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اچھا، تو اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس بار تو اس کی حالت سنبھل ہی جائے گی، لیکن وہ زیادہ دن تک بچے گی نہیں۔ کیوں نہیں بچے گی؟ میں چیخ پڑا۔ موت کی اس پیش گوئی نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ہاں، اس لیے کہ اس کا جلد ہی مر جانا یقینی ہے۔ مریض کو دل کا پرانا عارضہ ہے، اور ذرا بھی حالات ناموافق ہوئے تو وہ پھر بستر پر پڑی ہوگی۔ پھر ممکن ہے صحت بحال ہو جائے، لیکن دیر تک تندرستی قائم نہیں رہ سکتی، وہ پھر بیمار پڑے گی اور بالآخر دنیا سے صدار جائے گی۔ تو کیا اس کو زندہ رکھنے کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجبوری ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ناموافق حالات دور کیے جائیں، زندگی میں سکون ہو، ہچکولے نہ ہوں، شادمانی بڑھائی جائے، تو موت کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اور اس کے سوا بعض ایسے بھی موقع دیکھنے میں آئے ہیں، عجیب اتفاقیہ اور اکا دکا واقعات کے مریض کو دل خوش کن حالات کا تار باندھ کر بچا لیا گیا۔ یہ تو ہے، مگر جڑ بنیاد سے مرض نکال دیا جائے، ممکن نہیں۔ مگر خدایا، اب کیا کیا جائے؟ میرے مشورے پر عمل کیا جائے، پرسکون زندگی بسر کی جائے اور صفوف پابندی سے استعمال کیا جائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ لڑکی نخرے کرتی ہے،
مزاج میں اس کے استقلال نہیں، بلکہ کبھی تو اسے مذاق اڑانے کی سوچتی ہے۔ اسے پابندی سے صفوف پھانکنا سخت ناپسند ہے اور ابھی ابھی قطعی انکار کر چکی ہے۔ ہاں ڈاکٹر، ہے تو واقعی بہت عجیب لڑکی، مگر میں جانوں ان تمام باتوں کی وجہ سے وہ چڑچڑاپن ہے جو اس کے مزاج میں بس گیا ہے۔ کل کی بات ہے کہ وہ سب کہنا مان رہی تھی، لیکن آج جب میں اسے دوا دینے لگا تو اس نے چمچے کو ایسے ٹھوکا دیا جیسے اتفاق سے انجانے میں ہاتھ لگ گیا ہو، اور ساری دوا چھلک گئی۔ پھر دوسری دوا میں گھولنا چاہتا تھا تو اس نے ڈبہ ہی میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور فرش پر بکھیر کر خود رونے لگی۔ میں نہیں سمجھا کہ وہ محض اس پر خوا تھی کہ میں دوا پلانا چاہتا تھا۔ دم بھر سوچ کر میں نے کہا، چڑچڑاپن، بہت دکھ جھیل چکی ہے وہ۔ نیلی کی پوری داستان صاف صاف میں نے ڈاکٹر کو سنا چکا تھا، اور میں نے جو قصہ سنایا تھا اس پر ڈاکٹر کو حیرت بھی ہوئی تھی۔ سب کچھ گتھا ہوا ہے اور اس کی بدولت یہ بیماری۔ خیر، فی الحال اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو یہ کہ صفوف کا استعمال رہے، وہ صفوف لازمی طور پر پھانکتی رہے۔ میں جا کے ایک بار پھر اسے قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اور بس یہ کہ دوا پیتی رہے۔ ہم دونوں باورچی خانے سے نکل آئے جہاں ہم باتیں کر رہے تھے، اور ڈاکٹر پھر مریضہ کے بستر کے پاس گئے، مگر میرا اندازہ ہے کہ ہماری باتوں کی بھنک نیلی کے کان میں پڑ چکی تھی۔ کم سے کم اس نے تکیے سے سر ضرور اٹھایا تھا، اور پھر کان ہماری طرف کر کے تمام وقت باتیں سننے کی کوشش ضرور کی تھی۔ ادھ کھلے دروازے کی جھری میں سے میں سب کچھ دیکھ چکا تھا، لیکن جیسے ہی ہم وہاں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے تو وہ پاجی کہیں کی پھر غڑاپ سے بستر میں دبک گئی اور طنزیہ مسکراہٹ سے ہماری طرف دیکھنے لگی۔ بیماری کے 4 دنوں میں بچی بہت دبلی ہو گئی تھی، آنکھیں دھنس گئی تھیں اور بخار نے اب تک پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ اس کی وجہ سے چہرے پر شرارت کی جو تب و تاب آ گئی تھی اور سرکشی کے جو تیور ہو گئے تھے وہ بہت عجیب لگے تھے، اور شہر پیٹرزبرگ کے تمام جرمنوں میں سب سے بھلا آدمی یہ ڈاکٹر بھی اچنبھے میں آ گیا اور اس کا منہ بدحواسی میں تکتا رہ گیا۔ نہایت سنجیدگی سے، لیکن جس قدر بن پڑ سکتا تھا، آواز کو دھیما کر کے انہوں نے شفقت سے نرم دل نشیں انداز میں پیار کے ساتھ سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو، جو صفوف تجویز ہوا ہے بہت ضروری ہے اور کارآمد ہے، اور ہر ایک بیمار کا فرض ہے کہ وہ نسخے کا استعمال کرے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ نیلی سر اٹھا رہی تھی، لیکن اچانک ایسے جیسے محض اتفاق سے اس کا بازو لگ گیا ہو، چمچے کو ٹھوکا دیا اور اس میں جتنی دوا تھی سب کی سب چھلک کر نکل گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ بڑی ہی افسوسناک لاپرواہی ہے، ڈاکٹر نے غصے کیے بغیر کہا۔ مجھے شبہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی، بڑے شرم کی بات ہے۔ خیر، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، ہم پھر دوا تیار کرتے ہیں۔ نیلی ان کے منہ پر ہنس پڑی۔ ڈاکٹر نے نپے تلے انداز میں سر ہلایا۔ بہت بری بات، انہوں نے دوسری بار پڑیا گھولتے ہوئے کہا، بہت بے حد شرم کی بات۔ آپ خفا نہ ہوں، نیلی نے جواب دیا اور ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں اب کی بار دوا ضرور ہی پی لوں گی، لیکن یہ بتائیے میں آپ کو پسند ہوں؟ اگر تم ٹھیک ٹھیک بیہار کرو گی تو میں تمہیں بہت پسند کروں گا۔ واقعی بہت زیادہ؟ ہاں، بہت زیادہ۔ تو اب آپ مجھے پسند نہیں کرتے؟ اب بھی پسند کرتا ہوں۔ اچھا، تو اگر میں آپ کو پیار کرنا چاہوں تو آپ مجھے پیار کریں گے؟ ہاں، اگر کہنا مانو گی تو۔ اس پر نیلی ضبط نہ کر سکی اور پھر ہنس پڑی۔ مریضہ خوش مزاج ہے، مگر اس وقت یہ اعصابی کیفیت ہے اور اسے شرارت سوجی ہے۔
ڈاکٹر نے نہایت سنجیدگی کا منہ بنا کر زیر لب مجھ سے کہا، اچھا یہ بات ہے تو میں دوا ضرور پیوں گی۔ نیلی اپنی کمزور دبی آواز میں ایک دم جلدی سے بولی، یہ بتائیے کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ اس نئی شرارت کی ایجاد میں اسے خوب لطف آیا ہے۔ آنکھوں میں چمک دوڑ گئی تھی اور ہنسی کے ضبط سے ہونٹ پھڑکنے لگے۔ وہ ڈاکٹر کے جواب کے انتظار میں تھی اور ڈاکٹر حیران اور کچھ بوکھلائے ہوئے تھے۔ ہاں ضرور، انہوں نے اس نئی ترنگ پر بے اختیار مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں اگر تم اچھی لڑکی نکلیں، تمیزدار، سلیقہ مند اور کہنا ماننے والی لڑکی، اور یہ کہ میں اپنی دوا پینے لگوں۔ نیلی نے ڈاکٹر کو لقمہ دیا۔ اوہو بالکل، یہ کہ دوا پینے لگو۔ انہوں نے پھر دبی آواز میں مجھ سے کہا، بڑی اچھی لڑکی ہے یہ، بڑی خوبیاں ہیں، بہت کچھ ہے اس لڑکی میں، خوب ذہین بات، مگر صاحب شادی یہ اچھی سوجھی اس کو۔ ڈاکٹر نے پھر دوا اس کے نزدیک بڑھائی۔ اس بار نیلی نے کوئی بہانہ نہیں کیا بلکہ سیدھی طرح چمچے کو نیچے سے ٹھوکا دے دیا اور ہاتھ مارتے ہی ساری کی ساری دوا بیچارے ڈاکٹر کی واسکٹ اور چہرے پر الٹ گئی۔ نیلی نے بڑے زور سے کہا لگایا، لیکن اس بار یہ کہا اور پہلی سے خوش دلی اور چھیڑ کا انداز نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں سے بے رحمی اور پاجی پن کے شرارے نکل رہے تھے۔ اس تمام وقت میں لگتا تھا کہ وہ کوشش کرتی رہی کہ مجھ سے نظر چار نہ ہو اور صرف ڈاکٹر کو ہی مذاق اڑانے والی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی رہے۔ اس مسکراہٹ میں بھی بہرحال بے قراری چھن رہی تھی اور اس بات کا انتظار کہ دیکھیں اب یہ بڑے میاں ڈاکٹر آگے کیا کرتے ہیں۔ اوف، پھر تم نے وہی حرکت کی، کیسی بدقسمتی کی بات ہے۔ لیکن میں پھر دوا گھول کے تیار کرتا ہوں اور دیتا ہوں، بڑے میاں نے اپنا چہرہ اور واسکٹ رومال سے پونچھتے ہوئے کہا۔ نیلی کو اس رویے پر بڑا تعجب ہوا۔ اسے یہ گمان تھا کہ ہم بگڑ جائیں گے اور ناراض ہو کر اسے برا بھلا کہنے لگیں گے، ڈانٹے ڈپٹیں گے، اور شاید آپ اس وقت اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کوئی بہانہ مل جائے کہ وہ رو سکے، بے قرار ہو کر سسکیاں بھر سکے اور صبح کی طرح پھر دوا پھینک سکے اور جھنجھلا کر کچھ توڑ پھوڑ سکے اور اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنا ننھا سا دکھی اور مچلنے والا دل ہلکا کر سکے۔ اس طرح کی چونچلوں والی چھیڑخانی صرف بیماروں میں ہی نہیں ہوتی، اور نہ صرف نیلی میں۔ کتنی ہی بار خود میرے ساتھ یہ صورت پیش آئی کہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہوں اور جی میں بے اختیار اور بے قرار خواہش اس بات کی ہے کہ کوئی شخص میری توہین کر دے، کوئی بات کہہ کر مجھے ناراض کر دے اور میں اسے اپنی توہین قرار دے کر بگڑ بیٹھوں اور کسی پر اپنا غصہ جی بھر کے نکال لوں۔ عورتیں عام طور سے اس طرح غصہ نکالتی ہیں، رونے لگتی ہیں، سچ مچ کے آنسو بہا ڈالتی ہیں، اور ان میں جو زیادہ جذباتی ہیں ان پر تشنج کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ یہ معمولی سا روزمرہ کا قصہ ہے اور اکثر ایسی حالتوں میں پیش آتا ہے جب کسی کے دل میں کوئی غم جمع ہوا ہو، ایسا غم جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جسے آدمی ظاہر تو کرنا چاہتا ہے مگر کر نہیں پاتا۔ ڈاکٹر کو حالانکہ وہ ستا چکی تھی، پھر بھی ان کی فرشتہ صفت رحم دلی اور صبر و سکون سے متاثر ہو کر کہ وہ زبان سے ملامت کا ایک بھی لفظ نکالے بغیر پھر تیسری بار دوا گھولنے بیٹھ گئے۔ نیلی ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس کے لبوں سے وہ مسکراہٹ جس میں طنز و تمسخر تھا غائب ہو گئی، چہرے پر رنگ دوڑ گیا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے مجھ پر ایک دزدیدہ نگاہ ڈالی اور فوراً ہی دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے دوا بڑھائی۔ اس نے نکاہت سے شرما کر بڑے میاں کا بھرا ہوا لال ہاتھ تھام لیا اور آہستہ آہستہ ان کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ناراض ہوں گے کہ میں کیسی بدتمیز اور بیہودہ ہوں، اس نے کہنا شروع کیا، مگر اس سے پیشتر کہ وہ بات پوری کر سکتی کمبل میں دبک گئی
اپنا سر ڈھک لیا اور زور زور سے سسکیاں لے کر رونے لگی۔ میری بیٹی رو نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، بس اعصاب کی خرابی ہے، تھوڑا سا پانی پی لو۔ مگر نیلی ڈاکٹر کی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ بس اب چپ ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہلکان مت کرو، وہ کہتے رہے۔ ڈاکٹر اپنی ذات سے بڑے حساس آدمی تھے، خود ان کا دل نیلی پر ترس کھا رہا تھا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تم سے شادی کروں گا، بشرطی کہ تم اچھی تمیزدار لڑکی کی طرح بات مانو اور دوا پی لو۔ کمبل کے نیچے سے ہلکی سی اعصابی ہنسی کے ساتھ یہ جواب برآمد ہوا۔ کیا ہنسی تھی جس میں گھنٹیاں سی بج رہی تھیں اور جس میں سسکیوں کا شگاف پڑا ہوا تھا، وہ ہنسی جو میری اس قدر جانی پہچانی تھی۔ اچھے دل کی مہربان بچی ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آتے آتے رہ گئے۔ بیچاری بچی۔ اس دن سے نیلی اور ڈاکٹر کے درمیان ایک عجیب قسم کا مگر بہت اچھا رشتہ قائم ہو گیا، اور اس کے برخلاف میرے ساتھ نیلی میں روز بروز بیزاری، چڑچڑاپن اور جلاہٹ بڑھتی چلی گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی توجیہ کیسے کروں، اور مجھے اس پر تعجب ہوتا تھا، اور خاص طور سے اس لیے کہ یہ تبدیلی اس قدر اچانک نمودار ہوئی تھی۔ بیماری کے ابتدائی دنوں میں تو وہ خاص طرح سے میرے ساتھ نرمی اور پیار سے پیش آتی، لگتا تھا کہ کبھی مجھ پر سے نظریں نہ ہٹا سکے گی، اپنے پاس سے ذرا نہ اٹھنے دیتی تھی، اپنے ننھے سے تپتے ہوئے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھامے رہتی تھی اور مجبور کرتی تھی کہ میں اس کے پاس بیٹھا رہوں، اور اگر دیکھ لیتی کہ اداس یا رنجیدہ ہوں تو بہلانے اور خوش کرنے کی کوشش کرتی، چھیڑ چھاڑ کرتی، مجھ سے شرارت کرتی اور میرا مذاق اڑاتی، اور صاف ظاہر ہوتا تھا کہ خود اپنے دکھ کو دبائے ہوئے ہے۔ راتوں کو میرا کام کرنا اسے پسند تھا، یا یہ کہ میں جاگ کر اس کی تیمارداری کروں، اگر میں اس کی بات نہ مانتا تو رنجیدہ ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے چہرے پر مجھے فکر مندی کے آثار نظر آتے، وہ مجھ سے پوچھ گچھ کرنے لگتی، اس بات کی کرید کرتی کہ میں کیوں اداس ہوں اور دماغ کس قصے میں الجھا ہوا ہے، لیکن اس پر حیرت ہوتی کہ جب کبھی نتاشا کا نام بیچ میں آ جاتا تو وہ فوراً گفتگو روک دیتی یا ادھر ادھر کی کوئی اور بات چھیڑ دیتی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اسے نتاشا کا ذکر ناپسند تھا، اور اس سے مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی۔ میں گھر میں قدم رکھتا تو وہ خوش ہو جاتی تھی، لیکن ادھر میں نے ٹوپ اٹھایا باہر جانے کو اور اس نے مجھے اداسی سے دیکھا، بلکہ عجیب نظر سے اور نگاہوں سے میرا پیچھا کرتی تھی، گویا ملامت کر رہی ہو۔ اس کی بیماری کا وہ چوتھا دن تھا کہ رات گئے تک میرا وقت نتاشا کے ہاں گزرا، بلکہ آدھی رات کے بعد بھی میں وہیں اٹک گیا۔ ہمیں آپس میں بہت سی باتیں کرنی تھیں۔ جب میں گھر سے باہر جانے لگا تو میں نے اپنی مریضہ سے کہا کہ دیکھو، میں جلدی ہی لوٹ آؤں گا۔ خود میرا اندازہ بھی تھا کہ واپسی جلدی ہوگی۔ مجبوری سے جب مجھے نتاشا کے ہاں ٹھہر ہی جانا پڑا تو نیلی کے بارے میں فکر یا پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ نیلی کو میں نے گھر پر اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ الیگزندرا سیمرونا ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مسلوبیوف یوں ہی دم بھر کو مجھ سے ملنے چلا آیا تھا۔ اس کی زبانی نیلی کی بیماری کا حال اور یہ کہ مجھے اور بہت سی فکریں ہیں اور میں تنہا ہوں، الیگزندرا سیمونونا کو معلوم ہو گیا۔ واہ، کیا نیک دل اور ہاتھ بٹانے والی عورت تھی الیگزندرا سیمونونا۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ ہمارے ہاں شام کے کھانے پر نہیں آئیں گے؟ خدا رحم کرے ان کے حال پر، اور بیچارے بالکل تنہا ہیں، کوئی یار و مددگار نہیں بے کس کا۔ خیر، یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنی ہمدردی دکھائیں۔ یہ موقع غنیمت ہے، اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ فوراً وہ میرے مکان پر وارد ہو گئی اور اپنے ساتھ گاڑی میں ڈھیر کا ڈھیر سامان لاد کے لائی۔ آتے ہی پہلی بات جو اس کے منہ سے نکلی یہ تھی کہ اب وہ یہیں ٹھہرے گی اور مشکل کے وقت میری مدد کرنے آئی ہے۔ اس نے گٹھڑی کھول ڈالی، اس میں شربت تھے، اچار، مربے تھے جو بیمار کے فوراً کام آ سکتے تھے۔
چوزے اور مرغی تھی کہ اگر حالت سدھری ہو تو وہ بیمار کی غذا میں استعمال ہو سکیں۔ سیب تھے آنچ پر دم دینے کے لیے، رنگترے تھے، کیف کے خشک مربے تھے، بشرطی کہ ڈاکٹر کی طرف سے ان کی اجازت ہو، اور آخر میں نقلی ریشم کے کپڑے، بستر کی چادریں، کھانے کی میز کے رومال، رات کے گون، پٹیاں، گدیاں، یعنی پورے ہسپتال کا ساز و سامان۔ ہمارے ہاں سب سامان موجود ہے، اس نے جلدی جلدی اضطراب کے ساتھ بولتے ہوئے کہا، گویا کہیں کی جلدی پڑی ہو۔ اب آپ تو اٹھاؤ چولہا زندگی بسر کر رہے ہیں، کماروں کی سی، آپ کے پاس تو یہ گرہستی نکلنے سے رہی، تو مہربانی کر کے مجھ کو اجازت دیجیے، اور آپ کے فلپ فلیج کی یہی مرضی ہے۔ ہاں تو اب کیا ہے، جلدی کیجیے، جھٹ پٹ۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کیسی طبیعت ہے لڑکی کی؟ ہوش میں ہے نا؟ اوفو، کس قدر بے آرامی رہی ہوگی اسے۔ تکیہ تو میں ابھی لگائے دیتی ہوں تاکہ ذرا سر اونچا رہے۔ چمڑے کا تکیہ ٹھیک نہیں رہے گا کیا؟ چمڑے کا تکیہ زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ہائے، میں بھی کیسی بے وقوف ہوں، خیال ہی نہیں آیا کہ چمڑے کا تکیہ لیتی چلوں۔ خیر، اب جاتی ہوں اور دم کے دم میں لے آتی ہوں۔ کیوں، کیسا رہے گا؟ آگ نہ جلا لوں؟ میں اپنی بڑی بی کو آپ کے ہاں بھیج دوں گی۔ ایک بڑی بی سے میری جان پہچان ہے۔ آپ کے ہاں تو کوئی نوکرانی بھی تو نہیں ہے نا؟ اچھا، تو مجھے اب کیا کرنا ہے؟ یہ کیا دھرا ہے؟ جڑی بوٹیاں تو کیا ڈاکٹر نے نسخے میں لکھی ہیں؟ شاید ان کی جڑی بوٹیوں کا جوشاندہ بننا ہوگا۔ خیر، میں اب چل کے آگ جلائے دیتی ہوں۔ مگر میں نے اسے ٹھنڈا کیا اور اسے اس بات پر حیرت بھی ہوئی، بلکہ افسوس بھی کہ یہاں کرنے کو بہت کام نہیں ہے۔ پھر بھی اس نے ہمت نہیں چھوڑی۔ نیلی سے تو آتے ہی اس نے دوستی بنا لی، اور جب تک نیلی بیمار پڑی رہی اس نے میرا بڑا ہاتھ بٹایا۔ قریب قریب روز اس کی آمد ایک معمول ہو گئی تھی، اور آنے کا انداز ہمیشہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے کوئی شے گم ہو گئی ہو، کوئی کام بگڑ گیا ہو اور انہیں اسے درست کرنے کی جلدی پڑی ہو۔ ہمیشہ یہ پخ لگا دیتی تھی کہ فلپ فلیج کی مرضی یوں ہی ہے۔ نیلی کو الیگزینڈرا سیمونونا بہت اچھی لگی۔ دونوں میں ایسی رسم پڑ گئی جیسے آپس میں بہنیں ہوں، اور میرا تو قیاس ہے کہ یہ خاتون اتنی ہی بچی تھی جتنی خود نیلی۔ وہ اسے ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سناتی اور اس کا جی بہلاتی، اور جب وہ اپنے گھر چلی جاتی تو نیلی کو اس کی کمی کھلتی تھی۔ جب وہ پہلی بار ہمارے ہاں وارد ہوئی تو بیمار بچی کو عجیب سا لگا، لیکن اسے اپنا خیال دوڑانے میں دیر نہیں لگی کہ بن بلائی مہمان کس غرض سے آئی ہیں، اور حسب معمول وہ بگڑ گئی۔ اس نے پیچ و تاب کھایا، منہ کو تالا لگا لیا اور بے مروتی سے پیش آئی۔ کیوں آئی تھیں یہ ہمارے ہاں؟ نیلی نے الیگزینڈرا سیمونونا کے چلے جانے کے بعد ناگواری کے انداز میں سوال کیا۔ تمہارا ہاتھ بٹانے اور دیکھ بھال کرنے آئی تھی وہ تو، مگر کیوں، کس لیے؟ میں نے ان کی اس طرح کی کوئی خدمت نہیں کی۔ اچھے دل کے لوگ اس بات کی راہ نہیں دیکھتے کہ اور لوگ پہلے ان کے کام آ چکے ہوں تب وہ دوسروں کے کام آئیں۔ وہ تو بس وقت ضرورت دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بغیر اپنی غرض کے۔ نیلی، سنو، دنیا میں بہت تیرے ہمدرد لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ ایسوں سے تمہارا واسطہ نہیں پڑا، اور جب تمہیں ان کی ضرورت تھی وہ تمہیں نہیں ملے۔ نیلی نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ میں اس کے پاس سے چل دیا، مگر کوئی 15 منٹ بعد اس نے مجھے آواز دی۔ آواز میں نکاہت تھی۔ پینے کو کچھ مانگا اور گرم جوشی کے ساتھ وہ مجھ سے لپٹ گئی، میرے سینے پر سر رکھ دیا اور دیر تک اپنے پاس سے ہلنے نہیں دیا۔ دوسرے دن جب الیگزینڈرا سیمونونا آئی تو پرمسرت تبسم کے ساتھ نیلی نے اس کو خوش آمدید کہا، اگرچہ اب بھی اس میں اس کی طرف سے جھجک باقی تھی۔